السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ علی ما انعم وعلمک من العلوم ما لم نعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعترته الذين هم الأصفياء وأصحابه الذين هم الأتقياء، وعلى آله المجتبى أشرف الأولياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں آپ اپنے انداز میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کیجئے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی وعلى آل سيدنا مولانا محمد حبيبنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جو جلسہ گاہ ہوتا ہے نا، وہ سیکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ آپ نے اتنا خرچ کیا، نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر آپ اب تک اس ٹھنڈی میں بیٹھے ہوئے ہو، کیا کرنے کے لیے؟ اگر اس لیے بیٹھے ہو کہ مزہ آئے گا تو آپ کا سو جانا بہتر ہے۔ جی بے شک بے شک۔ اور اس لیے بیٹھے ہو کہ ہم اپنے نبی کی بات کو سنیں گے اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اور اچھی اچھی باتیں سن کر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ یہاں اس پنڈال میں نہیں بیٹھے ہو، بلکہ مصطفیٰ کے بقول آپ جنت میں بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کانوں کی رنگینی کو آپ نے لے لیا۔ آج لوگ وہی سننے کی کوشش کرتے ہیں جو دلوں کو بھاتا ہے، اور جو کانوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اور جو کان کو اچھا نہ لگے نا تو پبلک یہی کہتی ہے اٹا بھالو مقرر نائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کان کو اچھا نہیں لگا، دل کو اچھا نہیں لگا۔ ابھی بیٹھا تھا، بولے پنجابی شعر پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پنجابی سب سمجھتے ہیں،
اور جب پنجابی بھاشا آپ سمجھتے ہو تو اردو تو ضرور سمجھتے ہو گے. جی جی اگر ہماری اردو نہ سمجھ سکو تو پھر پنجابی کیا خاک سمجھو گے. جی ایک سینس کی بات کیجیے. آپ کے اس محلے نے چندہ کیا، محنتیں کی، رات کو جاگ کر آپ یہاں بیٹھے ہو. کیوں بیٹھے ہو؟ صرف اس لیے نا کہ ہم کچھ سیکھیں. ہم یہاں سے کچھ حدیث اور قرآن کی بات کو لے کر کے اپنے گھر تک جائیں. اور اگر اس نیت سے ہو، واقعتاً جو اب تک بیٹھا ہے نا وہ اسی نیت سے ہے. جی جی حق ہے. جو اب تک بیٹھا ہے وہ اسی نیت سے ہے. ورنہ تو گھومنے اور دکان پر آ کر مستی کر کے چلے جانے والے تو وہ تو چلے گئے. جی ہے نا؟ کچھ لوگ مہمانی آتے ہیں صرف کھانے کے لیے، گوشت چاول کھا لیا اور سو گئے. اور گھر کل صبح جائیں گے باڑی تو سب کو کہیں گے امی جلسہ باری چھلم. ہاں، اور اس سے پوچھو کہ جلسہ کے اس میں بیٹھے بھی تھے؟ کم نہیں، کھا پی کے سو گیا. تو جتنی دیر بھی آپ یہاں رہو نا، تھوڑی سی میری بات کو بھی سن لو اور سمجھنے کی کوشش کرو. اگر نہیں سمجھو گے کوئی نہ، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بنگلہ میں غلط ہی بولوں، جی لیکن آپ سمجھ جاؤ، یہی ہمارے لیے کافی ہے. واہ واہ سبحان. اللہ رب العزت قرآن شریف مدے ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو. اب آپ رب سے پوچھو، اے رب، اے خدا، تیری نعمت کا اگر ہم تذکرہ کریں گے، تیری نعمت کو اگر ہم یاد کریں گے، تیری نعمت کا اگر ہم ذکر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ بے شک. ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان محنت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کا پھل ملے. کوئی انسان محنت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کا نتیجہ حاصل ہو. کوئی انسان کھیتوں میں پانی کیوں پٹاتا ہے؟ تاکہ فصل اچھا ہو. کوئی انسان کھیتوں میں گھل لے کر کے کیوں جاتا ہے؟ تاکہ جو اناج ہو نا وہ بہتر سے بہتر ہو. اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو. آپ کوسچن کرو گے اللہ ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے بندو گھبراؤ نہیں، میری نعمتوں کا ذکر کرتے رہو، میں تجھے کامیاب کروں. شریعت حضور معالی القادری مصباح صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. یہ کس کا وعدہ ہے؟ رب کا، جس نے ہم سب کی رچنا کی ہے، جس نے ہم سب کو کریٹ کیا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے نا، اس کا وعدہ ہے. رب فرماتا ہے تم مجھے یاد کرتے رہو، میں تجھے کامیاب کرتا رہوں گا. مگر آج ہم اور آپ نا کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہیں جانتے ہو؟ کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کامیابی پیسوں کے اندر ڈھونڈتے ہیں، کامیابی ٹکا کے اندر ڈھونڈتے ہیں، کامیابی زمین کے اندر ڈھونڈتے ہیں، کامیابی اچھے بلڈنگوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ اگر اچھا باڑی ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے، زیادہ ٹکا ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے، بہت زیادہ زمین والے سرکار اور سردار ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے. مسلمانوں، زمین حاصل کر لینے کا نام کامیابی نہیں ہے، ٹکا حاصل کر لینے کا نام کامیابی نہیں ہے، سونے اور چاندی حاصل کر لینے کا نام کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو اس میں ہے کہ خدا کے حکم کے مطابق عمل کرتے رہو، مصطفیٰ کی شریعت پر زندگی گزارتے رہو. جو شخص مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، اللہ اس دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی. কোথা বুঝলেন? নাই
अगर कोथा बुझबेन नहीं तो आमी बुझा देबो। हाँ ठीक है। टाका में कामयाबी नहीं है, सोने और चांदी में कामयाबी नहीं है, उसमें कामयाबी मत ढूंढो। कामयाबी कहाँ है? अल्लाह फरमा रहा है मुझे याद करते रहो, मेरा जिक्र करते रहो, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह बुलंद करते रहो, सुभान अल्लाह का विर्द करते रहो, इसलिए कि तुम मुझे याद करते रहोगे, तुम्हारी जो परेशानी होगी मैं सारी परेशानी को दूर करता हूं। है ना? तो एक चीज आप समझ गए क्या कि कामयाबी टाका पैसा में नहीं है। अच्छा घर बना ले कोई तो कामयाबी नहीं है, तो कामयाबी किस में है? अल्लाह अल्लाह करने में। तो पता क्या चला, खेतों में रहो ना, काज करो, हुल चलाओ ना, तो अल्लाह अल्लाह करते रहो। है ना? खेतों में पानी पटाओ ना, तो अल्लाह अल्लाह करते रहो। आप रास्ते पे चल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो ना, तो अल्लाह अल्लाह करते रहो। वाह सुभान अल्लाह। क्यों? कोई टका लगता नहीं है अल्लाह अल्लाह कहने में, मुफ्त की चीज है। ये अल्लाह का नाम इतना बाबरकत है, इसको लेने में, हासिल करने में कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। इंसान अपने होंठ को हिलाता रहे, जुबान को चलाता रहे, अल्लाह का नाम अदा होता रहता है, और जो अल्लाह का नाम अदा करता है अल्लाह उसे काम अल्लाह की नेमत क्या? अल्लाह की नेमत, आप दुनिया को छोड़ो, आप अपने जिस्म को देखो, पार्ट्स ऑफ बॉडी को देखो, आपके बॉडी के अंदर कितने पार्ट्स हैं? हर पार्ट्स ना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है। आपके अंदर जो चौक है ना वो खुदा की नेमत है, जो जुबान है ना वो खुदा की नेमत है, कान है जिससे आप सुनते हो वो खुदा की नेमत है, नाक है ना जिससे आप सूंघते हो वो खुदा की नेमत है, हाथ है ना आप उससे काज करते हो खुदा की नेमत है, पाँव है ना इससे आप चलते हो ये खुदा की नेमत है, किडनी है अंदर, दोनों फेल हो जाए ना तो आदमी फेल हो जाता है, और दोनों अगर फेल ना हो, सही सालिम रहे तो आदमी सही और सालिम रहता है। दिल है ना, दिल बेकार हो जाए तो इंसान बेकार हो जाता है, और अगर दिल सही हो ना, मुस्तफा के नूर से मामूर हो तो इंसान मोमिने कामिल बन जाता है। तो आप दूसरी जगह मत जाओ। हालांकि आग खुदा की नेमत, हवा खुदा की नेमत, पानी खुदा की नेमत, दुनिया का जर्रा जर्रा खुदा की नेमत है, समंदर का कतरा कतरा खुदा की नेमत है, हवाओं के रात का रेजा रेजा खुदा की नेमत है। आपके सर का चूल है ना, एक एक चूल खुदा की नेमत है। जरा बताओ, किसी शख्स के सर में अगर चूल ना होगे तो लोग किस निगाह से देखता है? बाप अपनी में नहीं देता, जल्दी देता है? इसके सर पर तो खेत ही नहीं है, सर पे चूल नहीं है, जल्दी देना नहीं चाहता। 20 साल का भी यंग बॉय हो ना तो वो बूढ़ा लगता है अगर सर पे चूल ना हो तो। और अगर चूल हो जाए, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कान हो मगर सुनने की सलाहियत ना हो, ताकत ना हो, कुव्वत ना हो, तो कान हो करके भी क्या फायदा है। नाक हो मगर रोज गुलाब को नाक के सामने में ले जाओ और गुलाब की खुशबू ना दे, फिर इस नाक का फायदा क्या है। हाथ तो हो मगर ताकत ना हो, लूला हो, कुछ कर नहीं सकता हो, फिर हाथ की होना ना होना दोनों बराबर। पांव हो, चलने की ताकत ना हो, होना ना होना दोनों बराबर है ना। तो आप अपने जिस्म को देखो, हर चीज, ये उंगली है ना, इस 3 जगह से मुड़ता है, 3, इसे पोड़ कहते हैं। एक यहां से मुड़ेगा, फिर बीच से मुड़ेगा, फिर यहां से मुड़ेगा। इसका हर हर पोड़ ना, हर हर जोड़, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है। डॉक्टरों से जरा पूछ कर देखो, वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है
کہ جسم میں ہمارے کتنے نس ہیں ڈاکٹر بھی کبھی گن نہیں سکتا. اتنے ہمارے جسم میں نس اور رگ ہے. رگ اس کو رگ کہتے ہو. ہر رگ خدا کی نعمت ہے. اب سنو, آپ ان کو بھی مت لو, صرف اپنے جسم کے سر کے چول کو لے لو. میں آپ سے کہوں اچھا یہ اللہ کی نعمت ہے نا, اس کو نائی کے یہاں جاؤ اور اسے منڈا لو. چول کو کیا کرو, منڈا لو. اور منڈانے کے بعد گنو تو اللہ کی کتنی نعمت ہے. گنو اللہ کی کتنی نعمت ہے. آپ سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے پر اپنے ہی سر کے چول کو گن نہیں پاؤ گے, ہے کہ نہیں. آپ مر جاؤ گے مگر اپنے سر کے چول کو گن نہیں پاؤ گے. اور خود خدا ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندو, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹنگ کرنا چاہو نا, شمار کرنا چاہو, گننا چاہو تو زندگی ختم ہو جائے گی پر خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. بے شک بے شک. ایک جگہ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کو گنو, کاؤنٹنگ کرو, ذکر کرو. اور دوسری جگہ خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر گننا شروع کرو گے نا تو گن نہیں سکتے. خود اللہ ہو کر کے گننے کا حکم بھی دے رہا ہے, ذکر کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے کہ میری نعمتوں کو گنو, اور خود وہی کہہ رہا ہے کہ تم گن ہی نہیں سکتے. تو اللہ رب العزت کے حضور میں چلو عرض کرتے مولا جب تیری نعمت ہم گن ہی نہیں سکتے تو تو گننے کا حکم کیوں دے دے. جب تیری نعمت ہم گن نہیں سکتے, ہم تیری نعمتوں کو دور کی بات سر کے چول کو ہم گن نہیں سکتے, تو پھر کیوں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹنگ کرو, اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو, اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. اس کا مطلب یہ ہے